Ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Sadiq Jan, Pakistan's most credible journalist, Supreme Court reporter, and influential YouTuber. Mr. Sadiq Jan started the professional career in the mainstream media as a social media coordinator back in 2015, and now he is known as the best journalist and best YouTuber in Pakistan. Please make an applause for Mr. Sadiq Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. آپ سب کو سب سے پہلے تو میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ایک طرح سے میں بھی آپ کا میزبان ہی ہوں. تو پتہ چلا ہے کہ اور نظر بھی آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان سے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی, اور جو ذمہ داران بھی ہیں باقی بھی صوبوں سے, پنجاب, سندھ, بلوچستان, KPK سے اور آزاد کشمیر سے بھی. تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں عرفان یوسف صاحب کا, فراز ہاشمی صاحب کا اور MSM کی ٹیم کا کہ آج انہوں نے یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں. اور میں بہت مختصر طور پہ بات کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ آپ کی توجہ بھی رہے, اور آپ جتنی بات لمبی ہوتی ہے تو وہ بات ڈریگ بھی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں, آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں, کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ ذمہ داران ہیں, سوشل میڈیا کوآرڈینیٹرز ہیں, سوشل میڈیا کی آپ کے پاس ذمہ داریاں ہیں, کچھ جو ہیں وہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں کہ اگر میں آج آپ کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں تو میں نے بھی اسی طرح سے آپ کی طرح سے ہی شروع کیا تھا ایز اے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر. تو یہاں پہ کہا گیا, میں ان کی ذرا نوازی ہے جو دوست ہمارے یہاں پہ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا, لیکن یقین کریں کہ سینکڑوں لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ میری ایج میں ہی میرے ایج فیلو ہوں گے, جو بہت سکسیزفل بھی ہیں, مجھ سے بہت آگے بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے کیونکہ میں یہاں پہ رہا ہوں, MSM میں رہا ہوں, تو زیادہ ایک آپ کو میں بہتر انداز سے بتا سکوں گا کہ اور جاتے ہوئے آپ نے جب آپ میڈیا سیل وزٹ کریں گے تو اسی میڈیا سیل میں انقلاب مارچ کے دوران, آزادی مارچ کے دوران میں رہا, اور اس سے پہلے MSM میں بھی ذمہ داری رہی, اور 12 سے 14 گھنٹے میڈیا سیل میں کام کیا, اور اس کے بعد ہی اس 12 سے 14 گھنٹے جو کام کیا تو اس کے بعد ہی فوراً جو ہے وہ میڈیا سے آفر آئی, اور پھر 92 میں اور پھر آگے چلتا رہا. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ ایز اے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر, ظاہر ہے آپ کے نیچے 4 لوگ ہوں گے, 5 لوگ ہوں گے, 6 لوگ ہوں گے, 10 لوگ ہوں گے. تو آپ جس طرح سے ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس میس کام کر کے مختلف ڈگریاں کر کے اپنے اپنے شعبے میں جانے کے لیے پہلے انٹرنشپ کرتے ہیں, تو آپ پہلے ہی وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں, آپ اس ذمہ داری پہ ہوتے ہوئے وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی یہ کام سیکھا جاتا ہے. آپ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ خود تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں. تو آپ ابھی سے سیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیم لیڈر کیسا ہوتا ہے, جس نے ٹیم کو لے کے چلنا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, ایک بندہ کام کیسے کرتا ہے. اور پھر دیکھیں نا کہ آپ کی کیسی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ ایز اے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر جب آپ میٹنگ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں, اور خود تصابی اپنی تو ہوتی ہی ہے ساتھ, ظاہر ہے جب آپ ایک ٹیم کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بیٹھ کر کہ ہم نے کام شروع کیا, مثال کے طور پہ یہ جنوری چل رہا ہے, جنوری 2021, تو اگر آپ میں سے کسی کو ذمہ داری ملی تھی جنوری 2020 میں, تو وہ جنوری 2020 کے بعد جنوری 2021 میں کم از کم 1 سال بعد تو وہ اگر ذمہ داری کسی اور کو دے رہا ہے تو یہ دیکھے گا نا کہ 1 سال میں نے کیا کیا ہے, کیا میں اس کو آگے لے کے سوشل میڈیا کے جو اپنی وہ ٹیم تھی ان کو سکھا سکا ہوں, بتا سکا ہوں, آگے لے جا سکا ہوں. جب مجھے ذمہ داری دی گئی تھی تو 50 لوگ تھے یا 10 لوگ تھے, اب کیا 12 ہو گئے ہیں یا 7 رہ گئے ہیں یا 6 رہ گئے ہیں, میں نے لوگ بڑھائے ہیں یا میں نے کم کیے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آیا میں اگر آج 1 سال بعد اس ذمہ داری سے جا رہا ہوں تو کیا میں نے پیچھے اپنا متبادل تیار کیا ہے, کیا میں نے خود پیچھے کسی کو ایسا تیار کیا ہے کہ وہ میری جگہ اس کو لیڈ کر سکے. تو یہ آپ کی ابھی سے جو ہے وہ ایک ٹریننگ ہو رہی ہے, اور آپ ابھی سے اس ایج میں اگر آپ ایک اچھے ٹیم لیڈر ثابت ہوں گے, ایک اچھے کوآرڈینیٹر ثابت ہوں گے, تو آپ کل کو کسی بھی جگہ پر جائیں گے جاب کے لیے پروفیشنل لائف میں, تو یہ آپ کو یہ چیز کام آئے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ایک تعمیری کام کر رہے ہیں, آپ تخریبی کام نہیں کر رہے, آپ تعمیری کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہیں مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ سے. مصطفی اسٹوڈنٹس وہ ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لے کر آنا ہے, ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر لے کر آنا ہے. اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرے گا, ان کے راستے پر چلے گا, تو وہ کامیاب ہوگا. تو آپ ایک تو ظاہر ہے سب سے بڑی کامیابی تو وہی ہوتی ہے کہ اگر آپ
جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور جا کر اور جو ہم نے امتحان دینا ہے، اگر اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں اور اس میں آپ کامیاب ہوں گے، اصل کامیابی تو وہ ہے. لیکن ظاہر ہے کچھ پروفیشنل تقاضے بھی ہیں، آگے دنیاوی تقاضے بھی ہیں، آپ نے آگے کسی نہ کسی جو ہے وہ شعبے میں جانا ہے. تو اس جگہ پہ اگر آپ کام کر کے اور اپنا ایکسپیرینس حاصل کر کے ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جو تعمیری کام کر رہی ہے، جس کا مقصد پاکستان کے خلاف نہیں ہے، جس کا مقصد پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف لے کر آنا ہے، جس کا مقصد معاشرے میں بہتری اور بھلائی پیدا کرنا ہے، تو یہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے یہ آپ کا ٹائم کا ضیاع نہیں ہوگا. کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ طلبہ تنظیموں سے بچ کے رہنا چاہیے، طلبہ تنظیموں میں نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک والدین کے سامنے جو ایک ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی تنظیم جس کا مقصد جو ہے وہ لڑائی ہے، جس کا مقصد کوئی ایسا ہے کہ جو کہ تعمیری نہیں ہے، جو کہ تخریبی ہے. تو آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کا مقصد جو ہے وہ تعمیری ہے. تو میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں امپورٹنٹ بتا کے اور پھر کچھ اور چیزوں کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے ایز اے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر یا آپ میں سے جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں نے شروع کیا تو میں نے صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ کام جو بھی میں کر رہا تھا میڈیا کا، اس کو میں نے جنون اور عشق کی طرح کیا ہے. جو بھی کام آپ جنون اور عشق کی طرح کریں گے، جس کام میں بھی آپ محنت کریں گے، تو پھر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عرفان یوسف صاحب نہیں کہہ رہے، یہ یہاں پہ آنے والے مقررین نہیں کہیں گے، بلکہ یہ اللہ پاک کا، اللہ کریم کا یہ حکم بھی ہے اور یہ یقین دہانی بھی ہے، یہ کہنا بھی ہے کہ جب کوئی محنت کرے گا تو 2 + 2 = 4 ہے، اس کو اس کا پھل ضرور ملے گا. کسی بندے کی کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی کہی ہوئی بات تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ خدا نہ خاصہ اس میں تھوڑی سی بھی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو یہ 2 + 2 = 4 ہے، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے. تو اگر کوئی کامیاب نہیں ہے، اگر کوئی کسی کو کامیابی نہیں مل رہی، تو پھر وہ یہ دیکھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں آیا وہ اس میں جو اس کا حق ادا کرنا ہے وہ حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اور نور اللہ صدیقی صاحب آئے ہیں ابھی. جب میں میڈیا سیل میں آیا تھا تو میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ جب میں عین الحق بغدادی صاحب کے پاس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ میڈیا سیل میں کچھ لوگوں کی ضرورت ہے. عارف رضوی صاحب ہیں ملتان سے، انہوں نے مجھے بتایا. تو میں نے جب ان کو جا کے کہا، میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، میں نے کہا جی مجھے پتہ چلا کہ آپ کو کچھ لوگ چاہیے میڈیا سیل میں. انہوں نے کہا جی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنا ٹائم دیں گے، یہاں پہ کتنا ٹائم کام کریں گے. تو میں نے کہا کہ میں 24 میں سے 25 گھنٹے کام کروں گا. تو اس کے بعد انہوں نے ذرا سنجیدہ ہو کے میری طرف دیکھا، کہا کہ پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل میں 24 میں سے 25 گھنٹے کام کروں گا. تو انہوں نے کہا اچھا. تو کہتے کب سے آپ آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیں اور کام شروع کریں. تو میں نے کام شروع کیا اور اس دوران انقلاب مارچ اور آزادی مارچ کے دوران 14 سے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کیا الحمدللہ. اور اس کام نے، اس محنت نے، اس ٹائم نے پے بیک کیا ہے. میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں. آپ نے میری یہ بات بہت توجہ سے سننی ہے اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ایک ایسی چیز جس پہ میں نے خود جو ہے وہ عمل کیا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ روزانہ دیں گے 6 سے 8 گھنٹے کسی بھی کام کو، یعنی آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھائی کی بات ہو رہی ہے، یا آپ جو چیز سیکھ رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں، یا میں تو پروفیشنل لائف کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ 6 سے 8 گھنٹے دے رہے ہیں تو آپ کو لگیں گے کم از کم 5 سال کسی ایسی جگہ پہ پہنچتے ہوئے جہاں پہ آپ کو ہونا چاہیے، آپ تھوڑے سے میٹر کر رہے ہوں، آپ کو لوگ جانتے ہوں. اگر آپ 10 گھنٹے ڈیلی کے دے رہے ہیں تو پھر آپ کو لگیں گے 3 سال. اور اگر آپ 14 سے 16 گھنٹے دے رہے ہیں تو 1.5 سال میں آپ انشاءاللہ اس جگہ کے اوپر ہوں گے جہاں پہ آپ کو بہت سے لوگ کہہ سکیں گے کہ آپ ایک کامیاب نوجوان ہیں. تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 5 سال میں وہاں تک جانا چاہتے ہیں، آپ 10 سال میں جانا چاہتے ہیں، آپ بالکل وہاں پر پہنچنا نہیں چاہتے، یا آپ 14 سے 16 گھنٹے دے کر اور 1.5 سال میں وہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں. تو آپ جتنے لوگ جہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان جہاں پر بیٹھے ہیں، ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں. آپ پہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں پازیٹیو کام کر رہی ہے، جو دین کے ساتھ بھی وابستہ ہے، جو آپ کو ایک کامیاب نوجوان کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بھی بنانا چاہتے ہیں، جو آپ کو پاکستان کے حق میں چیزیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو آپ کو معاشرے میں بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں.
تو دوسرا یہ ہے کہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ میں سے جو اندرون سندھ سے آئے بیٹھے ہیں, اندرون سندھ کے کتنے نوجوان ہیں جن کو اس طرح سے موقع ملتا ہے کہ وہ کسی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوں, اس طرح سے لاہور آئیں, یہاں پہ بیٹھیں, مختلف لوگوں کو سنیں, چاہے آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں. یہاں پہ یہ جو ایونٹ آج ارینج کیا گیا ہے, عرفان یوسف صاحب نے, فراز بھائی نے, جو دیگر ٹیم ہے, انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہاں پہ اس ایونٹ کو آرگنائز کیا. آپ تو آ کر بیٹھے ہیں یہاں پر, دیکھیں انہوں نے کتنا عرصہ پہلے اس پہ کام شروع کیا ہوگا. آپ سب کو بلایا, اس کو ارینج کیا, گیسٹ بلائے, ایک گیسٹ نے کہا ہوگا میں نہیں آ سکتا, دوسرے نے کہا ہوگا, تیسرے نے کہا ہوگا, چوتھے نے کہا ہوگا, بالآخر آج جو لوگ یہاں پر آئیں گے تو کتنی محنت سے انہوں نے یہاں پر بلایا ہوگا. تو یہاں بیٹھے ہوئے آپ آج جو چیزیں یہاں سے بتائی جا رہی ہیں, ان میں سے جو پازیٹیو چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ یار یہ بات ٹھیک ہے, ان کو نوٹ کریں, ان چیزوں پر عمل کریں. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 2 جمع اور 2 4 کی طرح ہے, جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ضرور ملے گا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, اور جب بھی میں کہیں پہ گفتگو کرتا ہوں, شاید یہاں پہ پہلے میں بھی ایک بار آیا تھا تو میں نے یہ گفتگو اس وقت بھی کی تھی, آج میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بیٹا یا بیٹی محنت کر کے آتا ہے, اور رات کو ویسے تو ماں کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو سب برابر فیل کر سکتے ہیں, جتنی میری والدہ مجھ سے محبت کرتی ہیں اتنی آپ میں سے ہر ایک کی والدہ آپ سے محبت کرتی ہوں گی. جن کی والدہ ہیں مائیں زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. تو جب آپ رات کو گھر آتے ہیں, یا کوئی بھی بیٹی اور بیٹا شام کو گھر آتا ہے, تو جو بیٹی یا بیٹا محنت کر کے آتا ہے تو ماں اس کے زیادہ ناز نخرے اٹھاتی ہے, اس کا زیادہ خیال رکھتی ہے, اس کے لیے سالن الگ نکال کے رکھتی ہے, اس کو روٹی گرم بنا کر دیتی ہے, اور اس کا خیال رکھتی ہے کہ یہ میری بیٹی یا بیٹا وہ ہے جو بڑی محنت کر کے گھر آیا ہے. تو جب ایک ماں اپنے کسی بیٹی یا بیٹے کا کریڈٹ ڈیو نہیں رکھتی تو وہ رب کریم ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ رب کریم یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کی محنت کو رائے گاں جانے دے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا, اس کو اس کا پھل ملے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نزدیک, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کے ذہن میں ہر ایک کے نزدیک کوئی نہ کوئی ایک کامیابی کا معیار ہوگا نا. کسی کو آپ سکسیسفل پرسن سمجھتے ہوں گے, کوئی سمجھتا ہوگا کہ یار فلاں جو شخصیت ہے وہ کامیاب شخص ہیں, کہ وہ دیکھیں مختلف ہے نا. آپ اگر میڈیا سے ہیں تو آپ کو لگتا ہوگا جو فلاں اینکر ہے وہ پرائم ٹائم میں پروگرام کر رہا ہے, وہ جو ہے دیکھیں کہ اس کو اتنی ریٹنگ ہے, وہ ایک کامیاب انسان ہے. کوئی جو ہے کچھ اور لوگوں کو سمجھتا ہوگا, کوئی جو ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا, ظاہر ہے آپ کا تعلق مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ سے ہے, اور ڈاکٹر طلعت قادری صاحب آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے پاس بھی تو وہی 24 گھنٹے ہوتے تھے نا جو باقی لوگوں کے پاس ہوتے تھے. تو انہوں نے ان 24 گھنٹوں کو جس طرح سے یوٹیلائز کیا, جس طرح سے محنت کی, جس اخلاص کے ساتھ کام کیا, اور وہ دیکھیں سکسیسفل بنے, تو آج لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو سنتے ہیں, لاکھوں لوگ ہیں ان کے کہنے پہ اوپر جو حلقات درود ہوں, دین کا کام ہو, معاشرے کی بھلائی کا کام وہ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی سکسیسفل بندہ ہوگا اس کے پاس بھی ٹائم وہی 24 گھنٹے ہیں جو آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی ظاہر ہے سب انسان جو ہے وہ کوئی بھی انسان محنت کر کے پھر کہیں پہ بھی آگے جا سکتا ہے. تو میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ محنت کتنی کر رہے ہیں, آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, آپ کا ارادہ کیا ہے, آپ کے دل کے اندر کیا ہے. میں آپ کو 4-5 چیزیں مختصر یہ بتا کے آگے چلتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کے اندر جو ہے محنت پہلی شرط ہے, اخلاص ہے, نیک نیتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ پازیٹیو سوچا کریں, لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچا کریں, کسی کے بارے میں دل میں بغض نفرت نہیں. اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی انرجیز غلط سائڈ پہ نیگیٹو یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ پازیٹیو یوز کریں ہر وقت بہتری کے لیے, ہر وقت بھلائی کے لیے. اور میں ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا کہ اگر آپ, کیونکہ آپ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف لے کر آنا ہے, تو جب تک ہم خود اس راستے پر نہیں چل رہے ہوں گے, جب تک ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے, جب تک ہم خود مسجد نہیں جا رہے, جب تک ہم خود جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے, جب تک ہم خود بہتری کے کام نہیں کر رہے, تو پھر نہ زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے, نہ وہ آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں. جو کام آپ خود نہیں کر رہے آپ لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں. تو اسی لیے اپنے آپ کو بدلیں, محنت کریں, کوشش کریں, اخلاص ہونا چاہیے. تو اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو یہ تصور ہی نہیں ہے نا, اس بات کو تو بالکل نکال دیں کہ کوئی بندہ محنت کرے اور اس کو اس کا رزلٹ نہیں ملے گا. اور پھر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جن آپ لوگ نوجوان ہیں, آپ میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گلی محلے میں 2 طرح کے نوجوان ہوں گے. ایک ہوں گے جو بڑا اچھے ہیں, ان کا کریکٹر اچھا ہے, وہ محنتی ہیں, وہ کامیاب ہیں.
تو لوگ ان سے زیادہ ان کے والدین کا نام لیتے ہیں. یار وہ فلاں کا بیٹا دیکھا ہے, وہ ماشاءاللہ وہ فلاں کمپنی میں ہے, فلاں جگہ پہ ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور جو برا کام کر رہے ہیں شاید ان کے والدین بہت اچھے ہوں اور پتہ نہیں وہ غلط صحبت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے وہ, لیکن لوگ کہتے ہیں یار وہ فلاں کا بیٹا دیکھا ہے کیا کر رہا ہے. تو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی نیک نامی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی انرجیز پازیٹیو سائڈ پر لگائیں, محنت کریں, کوشش کریں. آپ میں سے جن کے پاس سوشل میڈیا کی ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھیں کہ آج سے ہی شروع کریں, کہ آج کی تاریخ سے شروع کریں کہ آپ نے ہر روز نہیں تو ہر ہفتے بعد اپنی خود احتسابی ضرور کرنی ہے. جو یہاں پہ لیڈرز بیٹھے ہیں, آپ اپنے شہر کی اپنی تنظیم کے لیڈرز بیٹھے ہیں, آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. یہاں سے آپ کو انسٹرکشنز یہ دی جاتی ہیں, یہاں سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے. تو آج سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس سوشل میڈیا کی ذمہ داری ہے. آج میرے پاس 5 لوگ ہیں, آج نوٹ کر لیں کہ میرے پاس 5 لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک ہفتے بعد دیکھیں کہ کیا میں کسی ایک نئے ممبر کا اضافہ کر سکا ہوں. 2 ہفتے بعد دیکھیں کہ میں کچھ اور اضافہ کر سکا ہوں. نہیں کر سکے تو پھر اپنی خود احتسابی کے ساتھ ساتھ آپ آرگنائزیشنل جو چیزیں ہیں, جو تنظیمی چیزیں ہیں, وہ بیٹھ کر ڈسکس کیا کریں اپنے 5 لوگوں کے ساتھ, 7 لوگوں کے ساتھ, اپنی تنظیم کے ساتھ, اپنے ذمہ داران کے ساتھ. آپ بیٹھ کے غور کریں, آپ بیٹھیں بات کریں کہ یار دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں, اس پورے مہینے میں ہم ایک ممبر کا بھی اضافہ نہیں کر سکے, ہم ایک بھی نوجوان اور کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکے. کیا وجوہات ہیں؟ ظاہر ہے مختلف وجوہات آئیں گی. کوئی کہے گا جی جو آپ کے پاس ذمہ داری ہے آپ ٹائم نہیں دے رہے, کوئی کہے گا کہ ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہے, کوئی کہے گا کہ ہماری میٹنگز پراپر نہیں ہوتی, کوئی کہے گا کہ ہم وزٹ نہیں کرتے, کوئی مختلف چیزیں ہوں گی. تو اس سے وہ جب آپ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں تو تشخیص بھی ہوتی ہے مسئلے کی کہ یار کیا وجہ ہے جس وجہ سے کام نہیں ہو رہا, اس کا حل بھی نکلتا ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ خود احتسابی آپ کو اپنے طور پہ جیسے کرنی ہوتی ہے کہ میرے پاس اگر ذمہ داری ہے تو میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ میں نے آپ کو جو چیزیں بتائیں, اور یہ ہے کہ کیونکہ آج تو یہ گفتگو کے لیے کہا گیا تھا, مجھے نہیں پتا کہ ٹائم میرا فراز ہاشمی صاحب کتنا رہ گیا ہے, تو اگر کوئی میں اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو وہ میں لے لوں گا جو میرا ٹائم ہے اس کے اندر. لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کوئی بھی ہو آپ میں سے وہ محنت کرے گا تو اس کو اس کا جو ہے وہ آؤٹ پٹ ملے گا, اس کا رزلٹ 100% ملے گا. اور جہاں پہ اس طرح کے سیشنز ہوتے رہتے ہیں. باقی یہ بھی ہے کہ فراز ہاشمی صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی نوجوان اگر چاہتے ہیں کہ میڈیا کا ہو, سوشل میڈیا کا ہو, میڈیا میں آپ آگے جانا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا کی آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں, چاہے منتھلی آپ جو ہے وہ آن لائن کوئی سیشن رکھ لیا کریں, لیکن اس میں چاہے آدھا گھنٹہ ہو, زیادہ نہیں, آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوتا ہے تو وہ ویسے بندہ بور ہو جاتا ہے, چاہے وہ آدھے گھنٹے کا سیشن ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ایک ایسا سوشل میڈیا کی جو آپ کی ٹیم ہوگی, آپ کا ایک گروپ ہوگا, آپ کے مختلف سوال ہوں گے, آپ وہ سوال فراز صاحب کو بھیجیں, جو بھی یہاں پہ میکنزم عرفان یوسف صاحب بنائیں گے آپ اس کے اوپر بنائیں, جہاں پہ بہت سارے لوگ جہاں پہ آ کے شاید نہ گفتگو کر سکتے ہوں, جن لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ان کا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کے چلیں 5-5 منٹ کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے کوئی ایک ایسا ایک دن رکھ کے اور وہ سیشن جو ہے وہ کیا جائے. لیکن اس کے لیے پھر شرط یہی ہوگی کہ لوگ سیکھنا بھی چاہیں. جب تک وہ خود سیکھنا نہیں چاہتا تو کوئی اگر سکھانا بھی چاہے تو وہ نہیں سکھا سکتا. تو یہ سیشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے, پریکٹیکل آپ کام کریں, چیزوں کو آپ پازیٹیو طریقے سے لے کر چلیں, محنت کریں, کوشش کریں اور نیک نیتی کے ساتھ کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کی ذمہ داری ہے موسٹلی کے پاس, تو اگر آپ اس سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو بہتری کی طرف لے آتے ہیں, کسی کو بھلائی کی طرف لے آتے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کا کتنا ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کے کہنے پر آپ کی کوئی شیئر کی گیا کوئی کلپ, آپ کی کوئی شیئر کی گئی حدیث, آپ کی شیئر کی گئی قرآنی آیت, آپ کا سوشل میڈیا پہ دی گئی دعوت, اس کو سن کر دیکھ کر اگر کوئی آ گیا ہے اور وہ اس کے بعد جتنا عمل کرے گا تو آپ کو اس کے بعد اس کا اجر ملتا رہے گا. کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ملتے ہیں نا, یہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس والے اور یہ جو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں, تو وہ آپ کو بتاتے ہیں, یا اس طرح کے وہ کچھ اور بھی ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ یہ چیز جہاں جیسے جیسے بیچتے جائیں گے تو آپ کو اسی طرح سے پیسے ملتے رہیں گے. تو وہ بڑی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے کہ اچھا یار یہ دیکھیں کہ یہ میں اس طرح سے اس پروڈکٹ کو بیچوں گا تو جتنی بار آگے بکتی چلی جائے گی مجھے اس کا جو ہے وہ حصہ ملتا چلا جائے گا. تو اصل زندگی تو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ زندگی ہے نا کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. میں آخر میں آپ کو ایک افسوسناک چیز بتا کر اور پھر اجازت لوں گا کہ ہم لوگ جو دنیاوی چیزوں کو, دنیاوی دوستیوں کو ٹائم دیتے ہیں, تو میرا جو ایکسپیرینس ہوا ابھی یہ خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں جب ہمارے 4-5 جو جرنلسٹ ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی, تو میں نے اس کے بعد مجھے ایک کسی نے بات بتائی, تو میں نے پھر اس کے بعد ذرا چیک کیا کہ باقی بھی چیک کروں, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ
وہ جو جرنلسٹ تھے جن کی دنیاوی دوستیاں تھیں, جن کے پاس بڑا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا, تو اب جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو 99% لوگوں نے, چلو کووڈ میں یہ تو ہے نا کہ آپ چلو پہلا ہفتہ نہیں جاتے کہ کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے, 10 دن نہیں جاتے, لیکن 99% لوگوں نے جو تعزیت کی وہ فیس بک اور ٹویٹر پر ہی کی. کسی نے اس کے گھر جا کر تعزیت کرنا تک جو ہے وہ گوارا نہیں کیا, کوئی ان کی قبروں پر نہیں گیا, کوئی ان کے لیے, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی, ہم نے یہ دیکھو کہ بلکہ وہ ہمارے جو پریس کلب میں بھی ایک ہوئی کہ جی قرآن خوانی ہے, تو ہزارہ ممبرز میں سے وہاں پہ جو قرآن خوانی کے ٹائم پہ آئے وہ 4 سے 5 لوگ تھے, باقی سارے لوگ اینڈ پہ دعا میں آئے. کیونکہ ہم نے آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جنازے میں بھی آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں, منہ دکھانے کے لیے کہ یار ذرا حاضری لگ جائے, اور لازمی اس کو مل کے آنا ہے اس کے گھر والوں کو کہ پتہ چلے کہ وہ آیا ہے. جنازے میں اگر 500 لوگ ہوتے ہیں تو جب تدفین ہو رہی ہوتی ہے تو 30-35 رہ چکے ہوتے ہیں, باقی سب آئے ہوئے ہوتے ہیں صرف منہ دکھانے کے لیے. تو اسی لیے اپنے تعلقات, اپنی دوستیاں وہ رکھیں جو آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی آپ کو کچھ دے سکیں, آپ کے لیے کوئی دعا کر سکیں کوئی. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بڑے بڑے صحافی جب وہ اس دنیا میں تھے تو سینکڑوں لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے, وہ جہاں رکتے تھے کئی لوگ جمع ہو جاتے تھے, وہ کئی لوگ ان پہ صدقہ واری اور قربان جا رہے ہوتے تھے. تو اب وہ اس دنیا سے گئے ہیں, کوئی جس دن فاتحہ پڑھنی تھی اور پورا وہ اس کو ایسے سمجھیں کہ پورا بتا کہ آج ان کے لیے قرآن خوانی ہے, تو وہاں پہ بھی 4-5 لوگ تھے قرآن خوانی کے لیے. تو اسی لیے اپنی دوستیاں, اپنے تعلقات اللہ کے لیے رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھیں, پازیٹیو چیزیں کریں, ایسے تعلقات بنائیں, ایسی دوستیاں بنائیں, ایسے کام کریں, صدقہ جاریہ کے ایسے کام کریں کہ جو پھر آپ کے, ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کوئی کب چلا جائے, جس کا جو ٹائم اس نے جانا ہے, تو وہ اس کے بعد بھی آپ کو وہ چیزیں پہنچتی رہیں. یہ جو دنیا کی جو ہم جس کو ہم لفظ کہتے ہیں کہ شش کے میری دوستیاں, بس ہم یہ کہتے ہیں وہ فلاں میرا دوست ہے, فلاں بڑی ذرا اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا جو ہے وہ بڑی میری دوستیاں, بڑے تعلقات ہیں. تو یہ تعلقات, یہ دوستیاں, یہ کچھ بھی آپ کو نہیں دیں گی. کام آپ کے وہی چیز آئے گی جو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کریں گے, جو آپ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کریں گے, جو آپ اس معاشرے کی بہتری کے لیے کریں گے. دیکھیں اگر آج آپ کسی کو دعوت دے کر اور بہتری کی طرف لائیں گے تو وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ یار یہ وہ نوجوان تھا, یہ وہ شخص تھا, وہ کئی لوگوں کو بتائے گا کہ یار یہ تھا جس نے مجھے پہلی مرتبہ حلقہ درود میں بلایا تھا, یار یہ تھا جس نے مجھ سے دوستی لگا کے اور مجھے اس طرف لے کر آیا تھا. یار میں تو پھر آپ جو ہے وہ شکیل ثانی صاحب کے خطاب کی ایک چیز میں اکثر یہ بھی سناتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار کہا کہ انہوں نے ایک ہی تقریر میں 3 چیزیں بتائی تھیں. بکھر میں خطاب انہوں نے کیا تھا درس قرآن کے دوران. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک جو ہے وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ جا رہی ہے, یہ آخری واقعہ ہے, میں تیسری بار کہہ رہا ہوں آخری, لیکن یہ واقعی آخری ہوں گے 2 واقعات, تو اس لیے آپ نے یہ بھی غور سے سننے ہیں دونوں. انہوں نے کہا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ اگر بازار سے گزر رہی ہے اور اس کا وہ بچہ جو ہے وہ گڑھے میں گر جاتا ہے, کسی بھی گڑھے میں گر جاتا ہے, تو وہ ماں تو ظاہر ماں ہوتی ہے, وہ اگر آپ میں سے کوئی نوجوان وہاں پہ کھڑا ہے اور وہ اس بچے کو نکالنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ٹھیک, ورنہ وہ ماں تو خود اس گڑھے میں چھلانگ لگا دے گی اس کو نکالنے کے لیے, چاہے وہ نہیں بھی نکال سکے گی. تو اگر آپ میں سے کوئی آگے بڑھ کے اس بچے کو اس گڑھے سے نکال لاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس ماں کو آپ سے کتنی محبت ہو جائے گی, وہ کتنی آپ کو دعائیں دے گی کہ میرا بچہ اس گڑھے میں گرا اور اس نوجوان نے اس بچے کو نکالا, کتنی دل سے وہ دعائیں دے گی. تو بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول نہیں چاہتے کہ کوئی اللہ کا بندہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امتی برائی کی طرف جائے, برائی کے گڑھوں میں جائے. تو اگر آپ میں سے کوئی نوجوان کسی بھی امتی کو برائی کے گڑھوں سے نکال کر بہتری کی طرف لے آتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے کتنی محبت ہو جائے گی. اور دوسرا جو ہے جو انہوں نے واقعہ سنایا تھا وہ یہی تھا کہ جو سلام ہوتا ہے, مسلسل آپ سلام کرتے ہیں, مسلسل ایک تعلق رکھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ کیسا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک ریڑھی والا وہ کھڑا ہے, ایک بڑا بندہ روز گاڑی پہ گزرتا ہے اور وہ روز اس کو سلام کرتا ہے, وہ ریڑھی والا, وہ غریب جو شخص ہے وہ, اور وہ بڑی گاڑی والا روز گزرتا ہے, وہ دیکھتے ہی نہیں ہے وہ بڑی گاڑی والا ہے, اتنی بڑی گاڑی میں وہ بیٹھا ہے, وہ روز سلام کرتا ہے, وہ روز گزرتا ہے, 15 دن 20 دن گزرتے ہیں, وہ جو سلام کرنے والا ہے وہ مستقل اپنا عمل جاری رکھتا ہے. 15-20 دن بعد وہ بڑی گاڑی والا ذرا اس کو دیکھ کے ایسے اشارہ کرتا ہے, جواب دیتا ہے. 2 ماہ گزر جاتے ہیں, وہ سلام کر رہے روز. 2 ماہ بعد وہ بڑی گاڑی والا ہاتھ اٹھا کر جواب دینے لگ جاتا ہے. 3 ماہ گزر گئے ہیں, اب وہ سلام مسلسل کرتا رہا. بڑی گاڑی والا اب آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوا, اور ایک دن ایسا آیا 3 ماہ بعد اس کا تعلق ایسا بن گیا کہ اب وہ
گاڑی روکتا ہے, شیشہ نیچے کرتا ہے, اس سے وہ جو فروٹ اس نے لگائے ہوئے ہے ریڈیز پہ وہ لیتا ہے, اس سے گپ شپ کرتا ہے, اور یہ تعلق اس حد تک پہنچ گیا. اب ایک دن وہ بڑی گاڑی والا آتا ہے, اور وہ بڑی گاڑی والا آ کے اور دیکھتا ہے وہ ریڈی والا وہاں پہ نہیں کھڑا. تو وہ کہتا ہے کہ یار وہ کہاں پہ ہے, بتایا جاتا ہے کہ یار اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ کہتا ہے وہ کہاں رہتا ہے, پتہ چلتا ہے وہ دور دراز ایک غریب بستی میں رہتا ہے. وہ بڑی گاڑی والا وہاں پہنچتا ہے, بڑی گاڑی کو دیکھ کے بستی والے سارے نکل آتے ہیں کہ یار اتنی بڑی گاڑی والا ہماری بستی میں کہاں آ گیا, کس کے گھر آ گیا. وہ جب اس شخص کے گھر جا کے رکتا ہے اور اس کے گھر جا کے اور پھر اس کی جو بھی ہیلپ کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں تمہارا علاج کراؤں گا, یہ پیسے لو, تمہارا گھر اس سے چلے گا. تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی بلا مثال و بلا تشبیہ کہ جب آپ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و اسلام پڑھتے ہیں, جب آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے, پھر جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ یہ میرا وہ بندہ تھا, یہ ہمارا وہ امت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرا وہ امتی تھا جو روز سلام پڑھتا تھا, درود بھیجتا تھا, اب اس مشکل میں پھنس گیا ہے. تو وہ مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اس بندے کی کہ یار یہ تو بندہ تھا جو کہ یہ کام کرتا تھا, لیکن اس پریشانی کی وجہ سے یہ وہ عمل نہیں کر پا رہا. تو مقصد بتانے کا یہ تھا کہ آپ مسلسل جو چیزیں کرتے ہیں اس سے آپ کو وہ تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ بھی, اللہ کے رسول کے ساتھ بھی, اور پھر انشاءاللہ آپ کی دنیاوی جو مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ بھی دور ہوں گی. تو سوری میں نے بات ذرا لمبی کر دی. تو انشاءاللہ اب یہ ہے کہ مجھے فراز بھائی کو دیکھ کے اور اپنا دور یاد آ گیا کہ اسی طرح ہم بھی اس طرح کے ایونٹ ہوتے تھے, تو ان کو مینیج کرنا اور اسٹوڈنٹس کو بلانا اور یہاں پہ مرکز پہ. تو انشاءاللہ جو میں نے کہا آپ کو کہ سلسلہ آپ کے ساتھ جو, کیونکہ آج تو وہ ماحول نہیں ہے سوال جواب والا, لیکن جو آپ کے سوال ہوں گے, جو چیزیں ہوں گی, باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن جاری رکھوائیں گے ہم, اور آپ لوگ جا کے اور پریکٹیکلی کام کریں. جہاں پہ آپ کو مشکل آئے, آپ کو لگے کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی, تو اس کے اوپر آپ سوال بھیج سکتے ہیں کہ یار یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں ہو رہی, تو اس کا کیا حل ہے. تو جو کچھ چیزیں میں بتا دوں گا, کچھ اور لوگ بتا دیں گے, تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کامیاب نوجوان بنائے, اور آپ جس شعبے میں بھی آگے جانے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت کرے. بہت شکریہ.